سوال ہے جو تقلید اور یہ مقلد والا معاملہ ہے کہ ہم اکثر اہل سنت والجماعت کے لوگ کہتے ہیں جی اگر اہل حدیث نہیں مانتے تقلید کو تو یہ ہے کہ جس کو میرا جیسا بندہ ہے جس کو قرآن و حدیث کے بارے میں نہیں پتہ، میں ایک تھرڈ پرسن کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے سکھا دو، اگر وہ مجھے سکھا دیتا ہے تو میں کیا اس کی یہ تنقید ہوگی؟ نہیں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھنا جی، اور کسی سے کچھ پڑھنا اور کسی سے کچھ سیکھنا یہ تقلید نہیں ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کیوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا۔ مسئلہ پوچھنا، میں پھر بات کو دہراتا ہوں، مسئلہ پوچھنا، تحقیق کرنا، کسی سے سوال کرنا اور کسی سے کچھ دین سیکھنا یہ تقلید نہیں ہے۔ تو پھر یہ تقلید کس کو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ تقلید کہتے ہیں قبول و قول غیر نبی بلا دلیل، نبی کے علاوہ کسی اور بندے کی بغیر دلیل کے بات کو تسلیم کرنا، نبی کے علاوہ، رسول کے علاوہ، پیغمبر کے علاوہ کسی غیر بندے، کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ اگر وہ دلیل دے کے کہتا ہے مثلا نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، طلاق کے متعلق، کچھ بھی وہ مسئلہ پیش کرتا ہے اور ساتھ وہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ وہ مسئلہ بھی پیش کرتے ہیں، ساتھ دلیل دیتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، تو یہ تقلید نہیں، کیونکہ انہوں نے تو دلیل دے دی۔ بغیر دلیل کے امتی کی بات، نبی کے علاوہ امتی کی بات بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے مان لینا، اس کا نام تقلید ہے، اور ہم یہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح تو کوئی اہل سنت کی جماعت میں جس طرح مناظر قرآن والے ڈاکٹر صاحب قادری صاحب، اگر وہ حنفی ہیں تو وہ بھی قرآن و سنت کے علاوہ تو کوئی چیزیں نہیں لیتے۔ تو بڑی اچھی، وہ بھی تو تنقید نہیں، میں تو ان کو داد دیتا ہوں اگر وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ بغیر دلیل کے امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے، تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ان کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عالم دین اپنے امام کی بغیر دلیل کے بات نہیں مانتا تو بہت ہی اچھا ہے۔ جیسے تقلید کا معنی عربی زبان میں پٹا بھی ہوتا ہے، جیسے کسی جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا جائے، اس کے گردن میں پٹا، اور جہاں مرضی اس کو لے جاؤ۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا۔